कब तक लोगों से डोनेशन करके, कब तक हम लोगों से भीख माँग कर हम इन लोगों के लिए खाने तैयार करके इनको देंगे। तो सूबाई हुकूमत की वो है गफ़लत है कि इनको पता था ऑपरेशन की, तो इन्होंने कोई बंदोबस्त नहीं किए और अभी भी लोग बैठे हैं, एक हिकमत अमली के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज़ ये ऑपरेशन कर रही है। ये कोई भिखारी या इस किस्म के लोग नहीं हैं, इनके अपने घर हैं, इनके अपने कारोबार हैं। ये लोग वो लोग हैं जो अपने सिर्फ इलाके छोड़ने पर मजबूर थे इस ऑपरेशन की वजह से, और ये अनकरीब इंशाल्लाह बड़ी जल्दी वापस अपने इलाकों में चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ शिफा यूसुफजई। और इस सेशन में आपको अभी तक पता चल गया होगा कि बाजौड़ में एक ऑपरेशन जारी है, वहाँ से लोगों की बड़ी तादाद में नकल मकानी हो गई है। और उस ऑपरेशन के हवाले से बहुत सारे लोगों को तशवीश है कि भाई ये ऑपरेशन कहाँ हो रहा है, वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल कैसी है। कुछ लोग इस बात से बड़े बड़े कंसर्न हैं, बड़े परेशान हैं कि भाई लोग कहाँ जा रहे हैं अपने घर बार छोड़ के। एक मरतबा फिर वो डिस्प्लेसमेंट का सारा मामला जो है वो चल पड़ा है इस मुल्क में। और ऐसे में जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत मरतबा हमारे सियासी लीडरान जो हैं वो ही बैकग्राउंड में चले जाते हैं, उन्हीं का पता नहीं चल रहा होता लोगों को, या दीगर जो हमारी वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, उसके कितने लीडरान उन लोगों तक पहुँचे, उन्होंने कितनों ने मुलाकातें की। जब इस सवाल का हमें जवाब अभी तक ना मिल पाया तो हमने एक और चीज़ देखी, और हमने देखी कि फिर अल्लाह अपने बंदों को भेजता है, और अल्लाह उन लोगों को भेजता है जो इंसानियत का ख्याल रखने वाले होते हैं। और इसी तरह का एक शख्स हमें सोशल मीडिया पर हमने स्पॉट किया, और ये एक सहाफ़ी हैं। पेशे के एतबार से ये सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, खैबर टीवी के साथ वाबस्ता हैं, सुनो एफएम के साथ वाबस्ता हैं, ट्राइबल न्यूज़ नेटवर्क TNN के साथ भी वाबस्ता हैं। और इस वक्त जिस रूप में इनको हम देख रहे हैं वो है जी इंसानों की खिदमत करने वाला। आवाम को उन जगहों पर जहाँ पर ये बाजौड़ ऑपरेशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई है, लोग अपने घरों से दरबदर हुए हैं, कैंप विलेजेस में, और यानी कि टेंट सिटीज़ जो बना लें हम उनको कह लें या जो भी कह लें, सो उन लोगों को जाकर ये उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनमें खाना बांट रहे हैं, उनके लिए मुहिम चलाई हुई है। भाई सोशल मीडिया पे इन्होंने अपील्स की हुई हैं। सो उन अपील्स की तरफ बाद में आएंगे, पहले तारुफ कराते हैं बाकायदा तौर पे। जाहिद जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बाजौड़ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और पेशे के एतबार से सहाफ़ी हैं और इस वक्त आवाम की खिदमत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। जी वालेकुम सलाम। बड़ी मेहरबानी कि हम बाजोड़ के अवाम को आपने इतना कीमती टाइम दिया। हम तो यही गिला करते हैं कि मीडिया पर बाजोड़ के लोगों को कोई जगह नहीं मिल रही, तो आपके हम मशकूर भी है, एहसानमंद भी है कि आपने अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर नहीं हमें नहीं वक्त जाहिद दिया है। साहब, आप कि हम मशकूर हैं और हमें तो आप शर्मिंदा कर रहे हैं। हमने ये बात करनी ही करनी थी, चाहे पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा होता उतना ही अहमियत का हामिल था। लेकिन मैं चूंकि खुद खैबर पख्तूनख्वा से मेरा ताल्लुक है, सो वो सूबा तो मैं किसी तौर पर इग्नोर कर ही नहीं सकती, निगलेक्ट कर ही नहीं सकती। और हम अभी आपके साथ हर तरह की मदद में, हर तरह की मुआवनत में शामिल हैं। जहाँ तक आवाज़ उठाने की बात है, जहाँ तक आवाम को, बहुत मरतबा ये होता है जाहिद साहब कि हमने तो इस किस्म के ऑपरेशन हमारे सूबे ने तो बहुत ज़्यादा देखे हैं, जी IDPs जी भी हमारे लोग बहुत ज़्यादा बने हैं, और एक मरतबा फिर वो सारा मामला ऐसे लगता है वक्त वापस आ गया हो। तो उस हवाले से मैं बात करूँगी। लेकिन जी बाकी मुल्क को हमारा फ़र्ज़, मेरा फ़र्ज़ इस वक्त ये है कि मैं इस्लामाबाद में अगर बैठी हूँ तो मैं बाकी मुल्क के लोगों को ये बताऊँ कि IDPs की ज़िंदगी बदलती कैसे है। हम ये ही नहीं समझ सकते कि कैसे का कभी आप अपना घर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आप निकल जाएं बाहर, और आपके पास छत ना हो रहने की, और आप ये कहें कि भाई मैं मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। तो ये जज्बा ज़रा आवाम को बाज़ औक़ात समझ में नहीं आता, या मुश्किल हो जाता है ये चीज़ समझना। तो इस वजह से मैंने जाहिद साहब को बुलाया, और जाहिद साहब ने खुद अपनी आंखों से उन लोगों को देखा, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं। तो जाहिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त आप जिन जिन जगहों पर मदद फराहम कर रहे हैं, वो वीडियोस भी मैं चला रही हूँ, लोगों को भी नज़र आ रही हैं, वो कौन से इलाके जी हैं और वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी, बड़ी मेहरबानी कि मैं बार बार यही कहूँगा, इस्लामाबाद का जिक्र आपने किया तो हम चाहते भी ये है कि इस्लामाबाद के लोगों को पता चले कि इस वक्त बाजोड़ में क्या हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि बाजोड़ पाक अफगान बॉर्डर जो है उस पर वाक़या एक इलाका है जिसकी आबादी तकरीबन 12.5 लाख है। जिन इलाकों में इस वक्त टारगेटेड ऑपरेशन, जो ऑपरेशन सर्वे कप के नाम से जारी है, इनकी तकरीबन 30 से ज़्यादा जो इलाके हैं, जो गाँव है, वहाँ पर इस वक्त टारगेटेड ऑपरेशन आज भी जारी था। पिछले 3 दिनों से पूरे बाजोड़ में कर्फ्यू नाफ़िज़ किया गया था। बाजोड़ के जितने भी अहम शाहराहे हैं, जो हमें पेशावर और इस तरह तेमलगरा स्वात से मिलाते हैं,
ان پر بھی کرفیو نافذ تھی، اور ساتھ ہی جو معمون کے علاقے ہیں ان میں بھی کرفیو تھی۔ کرفیو کا نفاذ ایک ایسے وقت میں کیا گیا تھا کہ جیسے باجوڑ میں پہلے آپریشن شروع ہوا تھا، تو اس دوران لوگوں نے احتجاج اور دھرنا دیا تھا، جس میں صوبائی اسمبلی کے ممبران جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور کچھ سابق ممبران اس میں شریک تھے۔ تو اسی ٹائم آپریشن کو روک دیا گیا اور جرگے کو ایک موقع فراہم کیا گیا، جو 52 رکنی ایک جرگہ تھا، جس نے 2 دفعہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بھی جرگے کے نکات شیئر کیے تھے۔ یہ جرگہ حکومت اور اس طرح جو اسلحے سے لیس لوگ ہیں ان کے درمیان جاری تھا۔ پھر مطالبات دونوں طرف سے کیا تھے، کیا مطالبات ماننے کے لائق نہیں تھے، تو وزیر اعلیٰ سے جب آخری جرگہ ہوا تو اس سے جرگہ جو ہے وہ ختم ہوا، اور جرگے نے کوئی ایسی اعلان نہیں کی کہ عوام کو آگاہ کرے، عوام کو پتہ چلے کہ جرگہ کیوں ناکام ہوا۔ پھر 3 دن پہلے ایک اعلان ہوا کہ ان علاقوں میں کرفیو نافذ ہوگا اور اس علاقوں میں دوبارہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا۔ اس دوران آپریشن کے دوران 2 واقعات ایسے ہوئے جو دل خراش بھی ہے اور جس کے اوپر عوام بھی نکلے ہیں۔ کل ایک گھر پر مارٹر گولہ گرا تھا، جس میں ایک ماں اور اس کے 2 بچے جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے، وہ ابراہیم کی بیوی تھی، اور اس ٹھیک کے ہے۔ مزید 2 بچے جو ہیں اور ابراہیم وہ زخمی تھے۔ آج بھی اس پر جرگہ بھی ہوا تھا اور احتجاج بھی ہوا تھا۔ امن پسند لوگ ہیں، جتنے لوگ ہیں ہم باجوڑ کے سارے جو ہے نا غیر ہم یہ امن پسند لوگ ہیں، اور ہم نے گھر بار امن کے لیے چھوڑا ہے کہ یہ شر پسندوں کو جو ہے نا یہ پکڑے یا کہیں ادھر ادھر کر کے اور ہمارے ملک میں جو ہے نا امن آ جائے۔ اسی امن کے لیے ہم آئے اور ٹینٹوں میں بیٹھا ہوئے، اور گورنمنٹ ہمارے ساتھ جو ہے نا جانوروں والا سلوک بھی نہیں کرتا۔ لوگ گایوں کے لیے بھی پنکھا لگا دیتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کو کچھ سہولیات دیتے، ہمیں کسی قسم کی سہولیات یہاں پر میسر نہیں ہے۔ جہاں تک متاثرین کی بات ہے تو متاثرین کے حوالے سے اگر میں بتاتا چلوں تو کمشنر ملکن ڈویژن اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ 45 سے 47 ہزار تک لوگ جو ہے وہ متاثر ہو چکی ہے، اور وہ تقریباً 107 تک اسکول تعلیمی ادارے جس میں کالجز بھی ہے اس میں رہائش پذیر ہے، اور ساتھ ہی باجوڑ سپورٹس کمپلیکس میں 450 خاندان جو ہے وہ رہائش پذیر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ نے بڑی تفصیل سے بڑی انفارمیشن دے دی ہے، جب ہم جی حکومت سے بات کر رہے ہیں تو اب ایسی سچویشن میں کہ جہاں پر آپریشن چل رہا ہو، انٹرنیٹ کے سگنلز بھی نہ آ رہے ہوں، لوگوں کا ایک دوسرے سے رابطہ بھی نہ ہو پا رہا ہو، تو ایسی سچویشن میں جی مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن بھی، یہ معاملات بھی پھیلتے ہیں۔ سو ہم چاہیں گے کہ جو کچھ ہم بتا رہے ہوں ناظرین کے لیے وہ اوتھینٹک ہو، اس حد تک کہ ہمیں کم از کم اسی بات کا علم ہے۔ کوئی اور چیز اگر کہیں اور سے کوئی اور تبدیلی ہو جائے، سچویشن بدل جائے، وہ الگ بات ہے۔ جو ہیومن کیجولٹیز کی یا جو ہمارا کولیٹرل ڈیمیج کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں عام عوام کے اوپر ان کی جانوں کا نذرانہ، مطلب ظاہر ہے اب اس ملک کے اوپر قربان ہو رہے ہیں وہ لوگ، سو اس کے حوالے سے حکومت سے جب ہم یہ پوچھتے ہیں تو حکومت کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ بھی اس طرح سے عوام کے گھروں پر حملہ آور ہوتے ہیں، یہ مارٹر گولے شولے دہشت گرد بھی گراتے ہیں۔ اس بات میں صداقت ہے؟ جی بالکل اس طرح ہے کہ ایک تو ہمارے میں کل کر بات کروں گا، جب کرفیو کا اعلان ہو جاتا ہے، میں بار بار لوگوں کو سمجھا بھی رہا ہوں، اچھا کرفیو کا مطلب ہے کہ آپ گھروں سے نہ نکلے، اور ایک اعلان یہ ہوتا ہے کہ آپ گھروں سے نکلے۔ ہمارے لوگوں کی یہی مصیبت ہے کہ گھر سے 10 افراد نکلتے ہیں تو 2 3 4 بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھر کی دیکھ بھال کے لیے رہ جاتے ہیں کہ ہمارا گھر ہے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اسی دوران جب فائرنگ ہو جاتا ہے تو یا تو ان مقامی لوگوں کے گھر سے کوئی فائرنگ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس گھر پر فائرنگ ہوگا، یا اس گھر میں لوگ گھستے ہیں اور اس کو بطور ایک مورچہ حفاظتی اپنا جگہ جو ہے وہ استعمال کر کے وہاں سے فائرنگ کی جاتی ہے۔ تو ویڈیوز میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی وہ ہوئی ہے، جو ویڈیوز ان کی جانب سے دوسری جانب سے جاری کیے جاتے ہیں کہ وہ بالکل گھروں کے ساتھ ہو کر وہاں سے سیکورٹی فورسز کے اوپر فائرنگ کرتے ہیں، تو اسی دوران پھر یہ دہشت گردوں کا آپ بتا رہے ہیں؟ انہی گھروں کو جی پھر انہی گھروں کو انہی علاقوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو بے شک اسی گھر میں پھر وہ لگتے ہیں۔ اس طرح ہمارے بھی ان سے حکومت اہلکاروں سے بات تو ان کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہے یہ مقامی گھروں میں گھس کر
ہمارے اوپر فائرنگ کرتے ہاں ہیں. ہیومن شیلڈ بنا لیتے ہیں نا، بیسیکلی ہیومن شیلڈ بنا لیا جی انہوں جی نے، مقامی ایک عورت کو، بچوں کو ان گھروں میں بند کر دیا، یا جی ہاسٹیجز بھی ہوتی ہیں. اچھا یہ ہاسٹیجز کا معاملہ بھی ہے کہ دہشت گردوں نے کیا ہمارے لوگوں کو یرغمال بھی بنایا ہوا ہے، یا ایسی ابھی تک کوئی اطلاعات سامنے نہیں آئیں آپ کے؟ اس طرح کی ایک دو ویڈیوز ہم نے بھی دیکھی تھی باجوڑ کے کہ 2-3 بچوں کو جو ہے نا وہ ان کو ہتھیار بنا کے سامنے لائے تھے. اس طرح کی ویڈیوز ہم نے بھی دیکھی تھی. اس سے پہلے بھی مجھ سے ایک سوال ہوا تھا، تو میرا یہی موقف تھا کہ چونکہ وہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے تو زیادہ تر چیزوں سے ہم دور ہیں. میڈیا کے لیول سے جتنے بھی ہم چلا رہے ہیں تو سوشل میڈیا سے یا مقامی جو جن لوگوں کے پاس ہم پہنچ سکتے ہیں ان سے رابطے کے لیے، تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ابھی بھی کچھ دیر پہلے کچھ ویڈیوز مجھے مل چکی ہے جو سیکورٹی فورسز نے جو کارروائیاں کی ہے اس میں بڑی نقصان جو ہے دوسری جانب کو وہ پہنچا ہے. اور وہ خود دہشت اس گردوں کو؟ ویڈیوز میں وہ جی جی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس آپریشن کے دوران ان کو نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کی کاروائیاں اس حد تک تو کامیاب ہیں کہ دہشت گردوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. اب ہم دعا گوئی ہیں کہ بھئی اللہ کرے کہ ہمارے اس علاقے میں امن آئے، اور یہ بار بار کی یہ روزانہ کی کہانی جو ہوتی ہے کہ ڈسپلیس ہو رہے ہیں لوگ اور لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہیں، یہ سلسلہ ایک حتمی طور پر ختم ہو جائے، اور اس مرتبہ جو لوگ یہ قربانی دے رہے ہیں یہ آخری بار ہو ان کی اس قربانی کی، اس کے بعد ان کو کبھی یہ کام کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے. اچھا اب ذرا بات کرتے ہیں زاہد صاحب آپ کے اوپر گولی ہے اور نیچے بریانی ہے، اور زاہد صاحب جو ہیں وہ پلیٹیں لے کے دائیں بائیں جا رہے ہیں اور لوگوں کو وہ کھانا بانٹ رہے ہیں. تو آپ کیسے اس سارے علاقے میں، مطلب ظاہر ہے وہ کرفیو کا معاملہ ہے، یا تو وہاں پر یہ سہولیات میسر ہیں کہ یہ کھانا پکانا یا یہ دیگیں اور یہ سارا معاملہ یہ کس طرح مینیج کر رہے ہیں آپ؟ کل تک تو میں بھی بس سو چکا تھا کیونکہ باجوڑ میں 3 دنوں سے کرفیو نافذ تھا، تمام شاپس دکانیں بند تھے. تو اسی دوران میں انتظامیہ کے اسسٹنٹ کمشنر سے رابطے میں تھا، تو اس کو میں یہی کہتا تھا کہ سر ایک دکان کی اجازت دے دے تاکہ اس سے میں کچھ خرید سکوں. دوسرا ساتھ ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کرفیو کے دوران بھی وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا اپنا وہ سیٹ اپ ہے، جو دیگے پکا رہے ہیں، چاول ان کے پاس اپنے موجود ہوتے ہیں. تو اسی طرح کام چلا رہے تھے. اور کل بالکل ہم سارے لوگ بے بس ہوئے تھے کہ اب ہم کیا کریں گے، کیونکہ ان کے پاس بھی تمام راشن وغیرہ ختم ہو چکا تھا. باجوڑ میں بھی سبزیاں اور اس طرح کے دیگر اشیاء خوردنوش کی وہ قلت آ چکی تھی. لیکن آج الحمدللہ انتظامیہ نے بازاروں سے اور اس طرح مین جو سڑکیں ہیں ان سے کرفیو ہٹا کے تو ہم زندہ ہو گئے. تو الحمدللہ پھر سے ہم نے وہ کر لیا آج. ابھی بھی میں جہاں سے آیا ہوں تقریباً وہاں کے 4-5 سکولز ہے جہاں پر یہ 500 کے قریب ہمارے مامون کی ہمارے بہن بھائی جو ہے وہ مقیم ہے. تو ان کے لیے الحمدللہ ابھی میں کھانا لے کے گیا تھا. اچھا ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤ، کل جی ہم نے ایک بندے کی وہ شادی بھی کروائی ہے. کیا کروائی ہے؟ اس کی شادی بھی کروائی ہے. تو اس کی یہ دلہن کو ہم نے آپریشن اور گولیوں اور 11 مارٹر گولوں کے درمیان آپ لوگوں نے ایک بندے کی شادی کرا دی؟ جی جی بالکل شادی اس کی بالکل وہ اصل میں یہ کہ وہ ڈیٹ فکس تھا، تو ہم نے بھی اس ڈیٹ کو فکس کہا تھی. کہ اچھا چلو یا اب ناظرین ہاں یہاں پر یہ خبر ہے کہ زاہد صاحب نے یہ ہمیں خبر دی ہے کہ بھئی شادی کی ڈیٹ جب فکس ہو جائے تو پھر چاہے جنگ ہاں ہو، چاہے مارٹر گولے ہوں، چاہے جو ہے وہ آپریشن ہو، بھئی یہ پھر شادی ہونی ہی ہونی ہے. تو پھر آپ لوگوں نے نکاح خوان بس وغیرہ کا انتظام کیا؟ جی نہیں، صرف الخدمت فاؤنڈیشن کی جو ایمبولینس تھی تو کل بہت سخت کرفیو تھی، اچھا تو ہاں، ان دوستوں کے ذریعے ہم نے بس دلہن کو نکالا ہے، گھر پہنچائے. تو شادی چل وادی رہے دلہن کے ماں باپ کی مرضی سے ہی رخصتی کرائی ہے نا، پتہ چلے کہ اگلا مقدمہ یا کوئی ایسی چیز میں نہ آپ لوگ پھنس جائیں گے. بھئی وہ تو ہمارے ادھر آپریشن تھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا وہ لوگ دلہن لے گئے. نہیں سارے خوش تھے، سب سارے خوش اس تھے. لیے خوش اچھا تھے کہ وہ نقصان سے بچ گئے. کانا دے دیتے لوگوں کو، اتنی وہ فضول خرچیاں کرتے تھے، تو بس سادہ پروگرام اس کو اٹھا کے لے گئے، بس ختم ہو گئے. یہ تو بڑا، ویسے جس نے بھی سوچا ہے بڑا ذہن سے بڑا سمارٹ آدمی تھا، جس زبردست. نے بھی سوچا ہے کہ بھئی یہ کام اس ماحول میں کر لو، نہ بڑے بڑے ولیمے، نہ بڑے بڑے جو وہ کھانا وانا شادیاں وادیاں. ہاں تو اچھا اب یہ بتائیں کہ جو جی ہم کھانے کی بات اگر کریں، اب جس طرح مثال کے طور پہ یہ جی شادی ہے آن اے سیریس نوٹ، یہ تو خیر جی لوگوں کی دلیری ہے اور لوگوں کی بہادری ہے کہ بھئی وہ اس ماحول میں بھی، اس ٹینشن کے ماحول میں بھی اپنی خوشی تلاش کر ہی لیتے ہیں، یہ اللہ کی امید کا جی ایک وہ بھی ہے.
تو اب یہ جو کھانے کا سارا سلسلہ ہے یہ آپ لوگوں نے خریدنے کا تو بات بتا دی ہے، حکومت کی جانب سے جو ضلعی انتظامیہ ہیں وہاں پر لوکل، ان کی طرف سے یہ کھانے وانے کا کیا سسٹم ہے؟ اور کیونکہ ٹینٹ سٹی کے تو آپ نے مناظر ہمیں بھیجے ہیں، وہ ہم ناظرین کو اسکرین پر بھی ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں، تو کھانے کا کیا انتظام ہے جو لوکلز نے وہاں پر، جو گورنمنٹ ہے انتظامیہ اس نے کیا ہو؟ گورنمنٹ کے حوالے سے اگر میں بتاتا چلوں تو جہاں سے ابھی میں آیا ہوں تو ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی بھی حکومتی نمائندہ یا کوئی انتظامی آفیسر کسی نے بھی یہاں کی وزٹ نہیں کیا، نہ ہمارے حال احوال پوچھی ہے۔ اور یہ کتنے دنوں یہی سے مقامی لوگ اپنے گھر سے باہر ہیں؟ 2 دن تو ہو گئے ہیں اس کو؟ نہیں، آج 4 دن ہو گئے۔ اچھا آج 4 دن ہو گئے ہیں، چار ٹھیک ہے۔ دن 4 دن ہو گئے۔ اچھا، یہ اگست کے مہینے سے پہلے 29 کو یہ آپریشن شروع ہوتا، پھر درمیان میں 7-8 دن کے لیے رک گیا تھا۔ ٹھیک تو ہے۔ زیادہ تر لوگ پہلے سے نکلے تھے، پہلے انہوں نے ٹینٹ لگائے تھے کہ آپریشن ہوگا، لیکن صوبائی حکومت نے آج تک کوئی بھی انتظامات نہیں کیے ان کی خوراک اسکاک کے لیے۔ آج کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں حکومت کی جانب سے، ضلعی انتظامیہ کی جانب سے خوراک مل رہا ہے، لیکن خوراک ان جگہوں کو یہ دے رہے ہیں جو ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ جیسے ہیڈ کوارٹر خار جو ہے، میں اس وقت ہیڈ کوارٹر خار میں ہوں، تو یہاں پر ایک سپورٹس کمپلیکس ہے جہاں پر 450 کے قریب لوگ مقیم ہیں، ان کو یہ کھانا دے رہے ہیں۔ یا مین روڈ پر اس کی نظروں کے سامنے جو سکولز میں یا کالجز میں یہ لوگ مقیم ہیں، ان کو یہ لوگ کھانا دے رہے ہیں۔ تو اس کے تو اور علاوہ کون سی جتنی جگہیں، باجوڑ میں اور ہاں، اور کس قسم کی جگہیں ہیں جہاں پر لوگوں نے پناہ لی ہوئی ہے یا اپنے علاقے میں چھوڑ کر وہاں پر رہ رہے ہیں اور ان جگہوں پر کھانا نہیں پہنچ رہا؟ وہ جگہیں اگر آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے تو ہم پھر حکومت کو یہ دکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ ایریاز ہیں جی جہاں پر لوگوں بالکل، نے، جہاں پر لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہیڈ کوارٹر خار سے 5-10 کلومیٹر اور 12 کلومیٹر کے قریب جو لوگ رہ رہے ہیں، بلکہ 5 کلومیٹر اور 4 کلومیٹر کے ایسے بھی لوگ ہیں جو سکولز میں رہ رہے ہیں اور ان کو ابھی تک کسی نے کھانا تک نہیں دیا ہے۔ اس طرح میری طرح باقی لوگ جو ہے ان کو کھانا دے رہے ہیں، علاقے کے لوگ خود اپنے گھروں سے ان کو کھانا دے رہے ہیں، تو صبح کے آپ کا ناشتہ کتنا دے رہے خرچہ ہیں۔ ہو رہا ہے ویسے؟ اگر آپ ایک وقت کا کھانا دے رہے ہیں تو وہ کتنے لوگوں کے لیے کافی ہے، اور آپ کا کتنا خرچہ ہو رہا ہے اس چیز پہ؟ ابھی اگر میں آپ کو اس وقت کی بات بتاؤں تو جو یہ 400 کے قریب لوگ ہیں جہاں پر میں ابھی کھانا دے کر آیا، تو ایک دیگ کی قیمت ہے وہ 11,500، تو 2 دیگ چاول، اس طرح کی 400 روٹیاں اور ڈسپوزیبل ان کے لیے برتن، اور ساتھ ہی مرغیاں 20-25 مرغیاں، اور اس میں جو ہے نا سالن۔ تو اس پر میرا ابھی آیا ہے، میں حساب کر رہا تھا تو 65,000 کے قریب اس پر وہ خرچہ آیا ہے ابھی۔ اچھا، اور یہ سب آپ نے کیا ہے یا آپ کے ساتھ دوستوں وغیرہ نے یا کسی نے تعاون کیا ہے ابھی تک؟ لوگ تعاون کر رہے ہیں، اس سے پہلے میں خود کر رہا تھا اور یہی درد تھا کہ چلو جو بھی ہو جائے تو جتنا مجھ سے ہو سکے تو میں کر لوں۔ ابھی میں نے پھر کل میں نے ایک ایکس پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی ایک پوسٹ لگایا ہے کہ ابھی یہ آپریشن مزید علاقوں میں پھیل چکا ہے، تو لہٰذا میرے جتنی بھی دوست ہیں، جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں، تو وہ میرے ساتھ تعاون کر لے تاکہ میں ان لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ تو کل سے لوگوں نے، میرے دوستوں نے مجھے پیسے بھیجے ہیں۔ آج کا جو کھانا تھا وہ بھی ایک دوست نے رات کو ہی پیسے بھیجے تھے کہ کل کا کھانا میری طرف سے کر لیں۔ اچھا۔ اچھا، صبح ایک دوست نے 2 دمبے جو ہے وہ ہمیں بتائے تھے، تو ہم نے تو اصرار کیا کہ یہ اس وقت ہم ان کے اوپر ان پیسوں سے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ میں نے نظر مانا ہے تو یہ ان لوگوں کو آپ کھلا لیں۔ تو الحمدللہ باجوڑ اسپورٹس کمپلیکس میں 400 بندوں کو ہم نے 2 دمبے ذبح کر کے ان کو بھی الحمدللہ فروٹ کے ساتھ ہم نے کھانا دیا ہے۔ کل بھی میں نے اپنے گھر پر میری والدہ جو ہے، میرے گھر کے افراد جو ہے، کیونکہ بازار بند تھا اور سخت کرفیو تھی، تو گھر کی روٹی الحمدللہ میں نے جو ہیڈ کوارٹر ہسپتال خار ہے باجوڑ کا، اس کے پیچھے مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پر ایک سکول میں 100 کے قریب بندے رہائش پذیر ہے، اور ساتھ ہی دوسرے گھروں میں تقریباً 30 تک خاندان جو ہے، فیملیز ہے، ان کو ابھی تک کسی نے کھانا نہیں دیا۔ تو الحمدللہ کل میں نے اپنے گھر سے ان بندوں کے لیے بندوبست کیا تھا، اور اچھے سے کیا تھا، صرف چاول نہیں تھی، اس میں چاول بھی تھی، سبزی بھی تھی، اور اس میں مرغ جو ہے اس کی میں نے سالن بنا کے، اور گھر کی روٹیاں الحمدللہ کل بھی ہم نے دی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا اب یہ بھی بتائیے کہ جو کھانا ہے بیسیکلی آپ کو لوگ تو بھیج رہے ہیں، یہ آپ لوگ 3 وقت کا دے رہے ہیں، 2 وقت کا دے رہے ہیں؟
हम तो 2 वक़्त का खाना दे रहे हैं, पहले दिन और दूसरे दिन हमने सुबह का नाश्ता भी दिया था। और अच्छा, अब जो है ना इलाके के यहाँ के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा वो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। ठीक और है, तो लोग भी जो आगे आ रहे अमीर हैं। है, गरीब है, तो हाँ, तो वो खुद आगे आ रहे हैं। सुबह का चाय जो है ना हर किसी के हाथ में वो होता है, उनके लिए नाश्ता ले आते हैं। तो कल से हमने किसी को भी नाश्ता नहीं दिया, सिर्फ़ खाने का वो हम बंदोबस्त कर रहे हैं, सुबह और शाम का। सुबह और शाम का, ठीक है। और ये भी बिल्कुल। बताइए कि क्या जो इजी पैसा से जो अपील आप कर रहे हैं या इजी पैसा से जो जी। फंड आ रहा है आपके पास, वो काफ़ी है, या आप हमारे प्लेटफॉर्म से भी चाहेंगे कि हम लोगों को ये बताएं, क्योंकि हम खुद भी इसमें आपके साथ शरीक होंगे, शामिल होंगे, तो इसलिए हम ये एक वेरीफाइड केस है नाजरीन, जो कि जाहिद खान जान साहब जो हैं वो वहाँ पर लोगों को, उन्होंने वीडियोज़ भी जो शेयर की हैं हमारे साथ, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सो ये इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन है कि गवर्नमेंट को बिल्कुल आगे आना चाहिए। गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वहाँ से इलेक्टेड, उनको भी सामने आकर उन लोगों से भी इजहार यकजहती करनी चाहिए, वहाँ पर जाएं, बैठें, उनके साथ बातचीत करें। लेकिन चूँकि हम खुद जाहिद जान साहब को जानते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ सारी हम ये देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, सो जो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना चाहे तो इस वक्त आपके लोग आपके लिए कुर्बानी दे रहे हैं। और बाजौड़ के लोग बेघर इसलिए हुए हैं कि उनके घरों के आसपास के इलाकों में ये ऑपरेशन हो और ये आग दहशतगर्दी की ये पूरे मुल्क में ना फैले और बाकी पाकिस्तानी इससे जो है महफूज रहें। सो इसलिए ये वहाँ के लोगों की कुर्बानी है, इसको कुर्बानी जानें और इसको कुर्बानी कहें। ये अपनी मर्ज़ी से कोई शख्स अपना घर नहीं छोड़ता। सो ये बात यहाँ पर करनी बड़ी ज़रूरी है। सो ये आप लोगों ने देखा है, हमारी भी आपसे अपील है कि जो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये इजी पैसा का नंबर भी हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। जाहिद जान साहब हमारे साथ बैठे हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं। अच्छा जाहिद साहब, ये बताएं कि खाने का इशू तो ठीक है, बड़ा सीरियस है, वहाँ पर बच्चे भी होंगे, बुज़ुर्ग भी होंगे, कितने दिनों तक और इस तरीके से आप लोग सस्टेन कर लेंगे कि भाई अपनी मदद आपके तहत जो है वो कभी जाहिद जान ने खाना खिला दिया, कभी सरफराज ने खाना खिला दिया, तो कभी किसी और ने खाना खिला दिया? कितने दिनों तक ये सिलसिला इस तरह चल सकता है? हमसे तो जितना हो सके, जैसा मैंने कहा कल एक दोस्त ने पैसे भेजे तो आज शाम का खाना मैंने कर दिया। एक अब और दोस्त है जो कल वेटिंग का में आपको है। पता है, कल के हवाले से आपको पता है कि पैसे हैं, खाना हो जाएगा या नहीं जी, अभी? जी। अच्छा है, कल का है। जी, जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल का भी एक दोस्त ने मुझे पैसे भेजे कि इन पैसों से आप इनके लिए बंदोबस्त कर लें। आज 2 टाइम का जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बंदोबस्त हो गया है। बस नीयत के ऊपर फैसले हैं, हम नीयत कर लेते हैं, अल्लाह ताला बंदोबस्त कर लेता है। दिन को इनकी वो भाग-दौड़ में मसरूफ़ होते हैं, मीडिया के हवाले से भी मसरूफियात होते हैं और रात 2 बजे तक बस इसी कैंपेन में लगे रहते हैं, तमाम दोस्तों को बता रहे थे कि आप डोनेशन कर लें। इस्लामाबाद में एक दोस्त है जवाद इकबाल, उसने काफ़ी मदद की है बाजोड़ के तमाम लोगों के साथ, हमारे साथ, उसने काफ़ी पैसे भेजे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, मैं अगर बता दूँ, तो मेरे पास 2 दिन के लिए मेरे पास पैसे हैं कि मैं 2 दिन ठीक है, इन लोगों को खाना दे सकता ठीक है। हूँ सो वी आर इंशाल्लाह। गुड फॉर 2 डेज। 2 दिन के बाद के लिए नाजरीन हमें ये तैयारी करनी है। जाहिद जान साहब के साथ हम इस नंबर के इजी पैसा के थ्रू आप लोगों को कनेक्ट भी कर रहे हैं, जाहिद साहब की बात भी सुनवा रहे हैं। जाहिद साहब, एक और इम्पॉर्टेंट इशू है, आप मुझे ये बताएं कि खाने का तो चलें, हमने ये बंदोबस्त की बात और ये सारा सिलसिला कर लिया। एक और चीज़ होती है कि बच्चे हैं छोटे और बुज़ुर्ग होंगे, इन लोगों में कोई बीमार हो जाए, किसी को कोई ज़ख़म लग जाए, कोई तकलीफ़ हो जाए, तो हस्पतालों की या आसपास सेहत के जो मराकज़ हैं उनकी क्या सूरत हाल है? और किसी शख्स को अगर मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए हो, अशद ज़रूरत हो उसको, तो वो उस सिलसिले में कोई है, कोई इक़दामात, कोई फ़र्स्ट एड सेंटर्स, कोई इस किस्म के? जी, जी बिल्कुल, एक तो हेडक्वार्टर अस्पताल बहुत बड़ा अस्पताल है बाजौड़ का, तो तमाम स्टाफ की वो जो हाज़िरी है वो यकीनी बनाई गई है। इस तरह पाकिस्तान जो रेड क्रॉस है, हिलाल अहमर पाकिस्तान, उनकी एहलकार जो है बाजौड़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में वो अपनी ड्यूटी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। कुछ इदारे ऐसे हैं, मैं वो नहीं कहूँगा जो तनक़ीद के लायक है, उनके ऊपर मैं तनक़ीद करूँगा, जो काम कर रहे हैं उसका मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जी लोग जी, काम कर आप रहे हैं। खोल के बागवानी तारीफ में करें। इस इवन तरह। अगर हुकूमत को भी, जी, जी। हुकूमत ने भी कोई अच्छी चीज़ की है हाँ, तो वो भी आप बताएं कि भाई हुकूमत ने एक चीज़ ये बिल्कुल, अच्छी की बिल्कुल। है। बिल्कुल। यहाँ पर अगर नहीं किया है तो सूबाई हुकूमत ने खुद नहीं किया। यहाँ की ज़िली इंतज़ामिया जो डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर अपने लेवल पर वो बेचारे सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम इदारों को यकीनी बनाया कि वो लोगों का ख़ास ख़्याल रखें। यहाँ पर टीएमए के एहलकार जो है जगह-जगह पर वो कैंपों में, स्कूल्स में ठंडा पानी पहुँचा रहे हैं। इस तरह जो सिविल डिफेंस के एहलकार है, जो रज़ाकार है, वो भी आज और कल परसों मैंने देखे है कि बाजौड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में
وہ اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، لوگوں میں کھانے بھی تقسیم کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور لوگوں کو پانی بھی دے رہے ہیں۔ اس طرح جو ہلال احمر پاکستان کے جو رضاکار ہے، وہ ٹھیک ہے. رضاکار جو ان کے پاس پوری ٹیم جو ہے وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، ہیڈ کوارٹر اسپتال بھی کھلا ہے، اچھا ساتھ ہی یہ باجوڑ بتائیں میں جو کہ یہ پرائیویٹ جو ہاسپٹل۔ یہ جو آپ نے اسپورٹس کمپلیکس کی بات کی ہے، یہ وہ ٹینٹ سٹی ہے نا جہاں پر ٹینٹ لگے ہوئے ہیں؟ جی جی بالکل، باجوڑ میں صرف یہی ایک جگہ ہے جہاں پر ٹینٹس لگے ہیں، اور ٹھیک ہے. اس میں تقریباً 450 کے قریب فیملیز موجود ہے۔ اچھا اب اس ٹینٹ سٹی میں کیا کیا سہولیات ہیں؟ مطلب باقی تو چلیں اسکولوں میں رہائش کا انتظام ہے، اسکولوں میں تو باتھ روم بھی ہوتے ہیں، اس جی جی، اسپورٹس کمپلیکس میں کس کس چیز کی فیسلٹی اویلیبل ہے ٹینٹوں کے علاوہ؟ اس میں واحد بجلی نہیں ہے، باقی ان کو سہولیات دی گئی ہے، جیسا میں کہہ رہا تھا کہ اس میں ہلال احمر پاکستان کے اہلکار بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں، ٹی ایم اے اہلکار بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں، ساتھ ہی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے، ڈپٹی کمشنر کی جانب سے وہاں پر واش روم جو انتہائی ضروری ہے وہ بھی لگائے گئے ہیں، اچھا. اور پانی کا جو مسئلہ ہے وہ ان کا ختم ہو چکے ہیں۔ واحد وہاں پر ابھی بجلی کا مسئلہ ہے، اور صوبائی حکومت کی اس طریقہ کار کا ہمیں بھی انتظار ہے، کیونکہ ہم کب تک لوگوں سے ڈونیشن کر کے، کب تک ہم لوگوں سے بھیک مانگ کر ہم ان لوگوں کے لیے کھانے تیار کر کے ان کو دیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ صوبائی حکومت ان تمام افراد کی، اچھا یہ مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے دن ہو گئے، آج تک رجسٹریشن شروع نہیں ہوا۔ کل وزیر اعلیٰ پختونخوا خیبر پختونخوا نے اعلان کیا ہے کہ ان کا رجسٹریشن شروع ہوگا، ان کو پی خاندان ہم اتنی رقم دیں گے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ تو آج اسسٹنٹ کمشنر خاص صادق خان سے میری بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کل سے ہم ایزی پیسہ شاپس کی جو ہے وہ تعین کر رہے ہیں، اس کے اوپر میٹنگ ہو چکا ہے، تو ان لوگوں کی جو ہے وہ کل سے رجسٹریشن شروع ہوگی، اور ان کو پھر ایزی پیسہ کے تھرو ان کو پیسے منتقل ہونا شروع ہوں گے۔ تو ابھی تک وہ رجسٹریشن پراپر وہ بھی نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ہے تو صوبائی حکومت کی وہ ہے غفلت ہے کہ ان کو پتہ تھا آپریشن کی، تو انہوں نے کوئی بندوبست نہیں کیے، لیکن باقی ان ضلع کا انتظامیہ لیکن اپنی ان کے طرف سے کرے۔ تو جو ڈی سیز اور اے سیز یعنی کہ ڈپٹی کمشنر وغیرہ ہیں وہ بھی تو صوبائی حکومت کے ہی ہیں نا ٹیکنیکلی؟ ہاں جی بالکل ہے، لیکن یہاں پر وہ صوبائی حکومت نے ایک دفعہ اعلان کیا تھا کہ نہ آپریشن ہوگا، نہ لوگ آئی ڈی پیز بنیں گے۔ ہاں بالکل، یہ پھر بات ہمیں دوبارہ بھی یاد انہوں ہے. نے بالکل بالکل یہ ہمیں یاد ہے. جی جی اسی وہ کشمکش میں تھی ضلع انتظامیہ بھی کہ ہمیں فنڈ دیا جائے گا اور ہم ان لوگوں کی وہ اچھی طریقے سے دیکھ بھال کر لیں گے۔ اب میں بار بار یہی کہوں گا، جو تنقید کے لائق ہے وہ تنقید کے لائق ہے، تو ضلع انتظامیہ نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے۔ پی ڈی ایم اے کے اہلکار جو ہے وہ ابھی نکلے ہیں کہ ہم رجسٹریشن کا وہ عمل جو ہے وہ کر لیں گے۔ اس نے اپنا ایک فارم بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ہمارے تھرو بھی شیئر کیا ہے، ڈپٹی کمشنر ضلع باجوڑ کے جو سوشل میڈیا پیجز ہیں اسسٹنٹ کمشنر کی، ان سے بھی شیئر کی ہے، لیکن وہ ناکافی ہے۔ ناکافی اس لیے کہ زیادہ تر لوگ تو ناواقف ہے ان سے، وہ فارم فل کرنا پھر موبائل پر فل کرنا، تو زیادہ تر لوگ تو پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا کہ ان کے لیے پی ڈی ایم اے یا ضلع انتظامیہ کوئی اہلکار بٹھاتے، کیونکہ یہ تو بہت آسان ہوا تھا۔ یہ جن علاقوں سے یہ لوگ نکلے ہیں، ایک ہی روڈ ہے ان کا، کہ ان سے یہ لوگ نکلتے ہیں، جو عنایت قلعے سے گزرتا ہوا ان خیموں پر خیموں تک پہنچتا ہے، ان سکولز کالجز تک پہنچتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر یہ 2-3 جگہ پر انٹری پوائنٹ بنا لیتے اور اسی ٹائم ان کی وہ رجسٹریشن ہو جاتی، تو آج ان کے لیے بھی مشکلات نہ ہوتی اور ان کو صحیح طریقے سے تعداد بھی معلوم ہوتا۔ آج تک تو ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے، کہہ رہے کہ 45 سے 47 ہزار، جبکہ ان کا صوبائی نمائندہ جو ہے ایم پی اے ڈاکٹر حمید الرحمان، کل وہ کہہ رہے تھے کہ 7,000 بندوں نے 8,000 بندوں نے نقل مکانی کی ہے۔ اس طرح ضلع انتظامیہ نے پہلے اچھا یہ آپ نے کیا نام 20 بتایا؟ سے 22 ایم پی اے کون ہے پی ٹی آئی کا وہاں سے، اور ایم این اے کون ہے؟ ڈاکٹر حمید الرحمان جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور اسی علاقے کا وہ رہائشی ہے، مامون علاقہ جہاں پر آپریشن ہے۔ اور ایم این اے ان کا کون ہے؟ میں نے تو ہمارا وہ بادشاہ ہے جو جس کو باجوڑ کے عوام نے 1 لاکھ سے اوپر ووٹ دیے تھے، ریحان زیب شہید کا بھائی ہے، اچھا مبارک زیب۔ ہاں ہاں، تو وہ جو اب تو تو وزیر وہ تو اعظم پھر کا۔ اب پی ایم ایل این کا ہو گیا نا، وہ تو چلو نون لیگ کو پیارا ہو گیا. چلو ٹھیک ہے، میرا بس خیال تھا کہ اللہ ان شاید وہ کی پی ٹی آئی کا کوئی ہوگا اور، لیکن ٹھیک ہے، یہ مبارک زیب کا بھائی ہے یہاں سے، اور سمجھ آ گئی. ریحان زیب کا بھائی ہے، مبارک زیب۔
हाँ, रेहान ज़ेब का भाई है, सॉरी, मुबारक ज़ेब, बिल्कुल। हाँ, बस वो सिर्फ टिकटॉक है जी बस। वो लेकिन वो उनका चक्कर-वक्कर कोई नहीं लगा, वो आए नहीं इलाके में? जी नहीं, उसने एक पैगाम जारी किया था कि मैं इतना छोटा बंदा नहीं हूँ जो मैं यहाँ की धरनों जलसों में बैठूँ। मैं बहुत बड़ा बंदा हूँ, वो वॉइस उसकी लिखी हुई थी और मैं यहाँ वज़ीर-ए-आज़म से आपकी बात करूँगा, वज़ीर-ए-आज़म के पास आपका जरगा बिठाऊँगा, किसी और बड़े बंदे से आपकी बात कराऊँगा। तो लिहाज़ा मैं इतना छोटा बंदा नहीं हूँ कि मैं बाजौड़ आकर आपके दरमियान बैठकर मैं धरने दूँ या जलसे कर लूँ। तो ये लोग इन नुमाइंदों के बारे में इनका क्या तासुर है? मतलब जो आम आवाम अब इस वक्त वहाँ पर बेघर बैठी है टेंटों में अपने घर बार छोड़ के, ये क्या कहते हैं? चाहे रेहान ज़ेब हो, हमीदुर रहमान साहब हो या कोई और शख्स हो, जो भी हो, पब्लिक के वोट से ये लोग आए हैं, तो इनके बारे में ये पब्लिक क्या कहती है अब? बिल्कुल तमाम के ऊपर ये लोग गुस्सा है। जितने भी नुमाइंदे हैं उनके ऊपर इनको वो गिले-शिकवे भी है। कल तो इन्होंने एहतजाज की कॉल भी दी थी कि हम एहतजाज कर लेंगे। जिस तरह मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि इंतज़ामिया या सूबाई हुकूमत की नज़रों से ये लोग बहुत दूर है। आज जहाँ मैं गया जितने स्कूलों में गया तो वो कह रहे थे कि सिर्फ़ आज इंतज़ामिया की जानिब से हमें खाना दिया जा रहा था लेकिन दिन के 4 बजे। तो हमने एहतजाजन वो भी वापस किया। लोग जो टेंटों में रहे या जो बाहर स्कूल्स में हैं, तो तमाम के जो है उनके अपने गिले-शिकवे हैं, इनके ऊपर वो गम और गुस्से का इज़हार भी कर रहे। तो बस ये हमारी बदकिस्मती है बाजोड़ की कि हमने ऐसे लोगों को भेजा जैसे मुबारक ज़ेब एमएनए अभी तो माविन ख़ुसूसी भी है वज़ीर-ए-आज़म साहब की। जो कह रहे हैं कि जिनको बाजोड़ की अवाम ने 1 लाख से ज़्यादा वोट दिए थे, बाजोड़ की तारीख़ में कभी नहीं हुआ है। इनके भाई की शहादत की वजह से कि ये उनके लिए आवाज़ उठाए हमदर्दी की बुनियाद पर। हुँ। लेकिन जब एक गरीब बंदा जिसको आप हमदर्दी की बुनियाद पर इतने बड़े मुकाम पर पहुँचाए और फिर वो उसी गरीब के ऊपर थूकता है कि मैं ना किसी धरने में शरीक हो सकता हूँ, ना किसी जलसे में। ये धरना और जलसा इन्हीं गरीब लोगों के लिए होता है, इन्हीं गरीब लोगों के हुकूक के लिए होता है। तो बिल्कुल। आज बाजोड़ के लोग वो बाजोड़ देख भी नहीं सकते, जो ये बातें कर रहे हैं, वो आ भी नहीं सकते शर्म के मारे कि वो किसी टेंट में जाए या किसी स्कूल में जाए इनके हालात-ए-ज़ार पूछने के लिए। अच्छा। कल भी बहुत लोग गए थे मुंतखब नुमाइंदे स्कूल्स में, अच्छा। तो उनको लोगों ने खूब सुनाई है कि आपने अभी तक किया क्या है? एक जनरेटर की फ्यूल जो है ना, वो आप हमें नहीं दे सकते। एक बिजली बा अभी मैं बैठा हूँ, मैं मोबाइल की लाइट और हमें पता सोलर की चल रहा है, उससे बिल्कुल, बैठा हूँ। बिल्कुल, हमें नज़र आ रहा जी। है कि आपने मोबाइल तो से लाइट लगाई हुई है और वहाँ बाजौल पर में अंधेरा है, 2 घं बिजली नहीं है। 24 दिन हाँ, तो अच्छा, अब बाजौल में 2 घंटे में से 24 घंटे में 2 घंटे बिजली है, तो कल लोग उनको कह रहे थे, अगर और कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम ये बिजली का बंदोबस्त तो आप कर लें। बिजली का बंदोबस्त कर लें, लेकिन बिजली जी। अगर तो ऑपरेशन चल रहा है तो बिजली तो मेरा नहीं ख्याल कि उस इलाके में फ़िलहाल लगाने की इजाज़त होगी, या कोई स्ट्रेटेजिक इसके पीछे भी रीज़न हो नहीं, नहीं, सकता नहीं, है नहीं। या नहीं? नहीं, 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 सिक्योरिटी की कोई वो रीज़न नहीं है। सिक्योरिटी फ़ोर्सेस ने जो काम शुरू किया है, जो ऑपरेशन शुरू किया है, वो अफ़गानिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। अच्छा। ये लोग जहाँ पर आईडीपीज़ बने हैं, ये पुरअमन इलाकों में है, यहाँ पर ना तो ऑपरेशन है और ना कोई इस तरह की सूरत-ए-हाल ठीक है। है, तो यहाँ पर हो बाकी सकता था। सिक्योरिटी फ़ोर्सेस की जानिब से अच्छे इक़दामात किए गए हैं, इन लोगों के लिए बाजोड़ पुलिस की जानिब से की गई है। सिक्योरिटी यहाँ पर फराहम की गई है, तमाम रास्तों में गश्त भी हो रहा है। तो ऐसी कोई सूरत-ए-हाल नहीं है, बस ठीक है। नाअहली है इन लोगों की। ठीक है। अच्छा, और फाइनली ये बताइए ज़ाहिद साहब, आखिरी सवाल आपसे, और हुँ। वो ये है कि कितने दिन आपको लगते हैं कि ये ऑपरेशन चलेगा, और कितने दिनों में आपको लगता है कि ये सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों में, और दहशतगर्दों का खात्मा हो जाएगा? और जो हमें बताया गया था और हमें अभी बताया जा रहा है तो इंशाल्लाह बहुत कम दिनों में ये ऑपरेशन ख़त्म होके इंशाल्लाह ये लोग अपने घरों को वापस जाएँगे। उसकी कुछ वजूहात भी है। एक तो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस ने पहले से जो अफ़गान बॉर्डर है उसको सील कर दिया था। वहाँ पर पहले से सिक्योरिटी एहलकार जो है उनको भेजा गया था। वो इलाके उन्होंने सील कर दी थी। जिन-जिन इलाकों में ये ऑपरेशन है तो पहले से इन लोगों का एक प्लान था, उसके तहत इन लोगों ने इन इलाकों में कर्फ्यू नाफ़िज़ की है। मतलब ये कि जहाँ पर ये लोग ठीक हैं है। तो प्लानिंग के तहत है और बहुत अच्छी तरीके से जो हमें इत्तलात आ रहे हैं हमारे पाक फ़ौज सिक्योरिटी फ़ोर्सेस, तो इंशाल्लाह इत्तलात ये भी है कि अगर एक इलाका इस ये क्लियर कर ले तो उस पर ये लोग मुंतकिल होना शुरू होंगे।
اس ٹھیک طرح ہے. دوسرا علاقہ کلیئر ہوگا تو لوگ منتقل ہونا شروع ہوں گے، اور ابھی بھی لوگ بیٹھے ہیں، ایک حکمت عملی کے تحت سیکورٹی فورسز یہ آپریشن کر رہی ہے۔ ایک بات میں بتاؤں، کل بھی 5-6 علاقے ایسے ہیں جہاں پر انہوں نے صرف یہ اعلان کیا کہ یہاں پر ہم آپریشن کر رہے، آپ اپنے گھروں سے نہ نکلے۔ اچھا. تو ان 4-5 علاقوں میں الحمدللہ کوئی نقصان بھی نہیں ہوا اور وہ آپریشن بھی ہوا ہے۔ وہاں کے لوگ آج آئے تھے خار مضافات میں، تو ایک حکمت عملی کے تحت بہت اچھی طریقے سے سیکورٹی فورسز نے آپریشن شروع کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے. زاہد جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے باجوڑ سے، اور عوامی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں، لوگوں کے لیے کھانے پہنچانے کا، جس طرح سے کہ آپ نے ویژولز میں تھرو آؤٹ دیکھا، کھانے پہنچا رہے ہیں، چائے پہنچا رہے ہیں، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھ رہے ہیں. گلہ انہوں نے عوامی نمائندوں سے کیا، جس میں کہ سابقہ پاکستان تحریک انصاف کے ریحان زیب صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں. اس کے علاوہ جو حمید الرحمان صاحب ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں، ایم پی اے ہیں وہاں سے، ان سے گلے شکوے کیے، الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو سے گلے کیے کہ بھئی لوگوں کو ان سے ناراضگی ہے، ان کو لان تان ہو رہی ہے، ان پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. اور لیکن جو لوکل انتظامیہ ہے، جس میں کہ ڈی سیز ہیں، اے سیز ہیں، دیگر لوگ ہیں، وہاں کا لوکل عملہ، وہ ان کا خیال بھی رکھ رہا ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہے، اور اپنی مدد آپ کے تحت بھی لوگ دیکھ بھال کر رہے ہیں. اور کچھ ایریاز کے حوالے سے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ جہاں پر لوگ سیکیورٹی فورسز کی بات مان رہے ہیں وہاں پر نقصان جو ہے وہ ایک طریقے کا نہیں ہو رہا. اور زاہد جان صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ جہاں پر لوگ خود جو ہے وہ بات کو نہیں سمجھتے، یا لوگ اپنی مدد آپ کے تحت، یہ بھی خیر ہماری پرابلم ایک ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس علاقے میں آپ لوگوں نے نہیں جانا تو لوگ پھر اسی علاقے کی طرف دوڑ لگاتے ہیں. جیسے ساحل سمندر کراچی میں جب کہتے ہیں کہ بھئی طغیانی آئی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے پانی کے قریب نہیں جانا، تو لوگ جا کے اسی پانی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں کہ بھئی ہم تو ویڈیو بنا رہے تھے. تو خیر بہرحال یہ نقصان جو ہے اس وقت تک وہاں پر یہ ہے کہ لوگ اپنے علاقے چھوڑ کر، اپنے گھر چھوڑ کر نقل مکانی کر کے دوسری جگہوں پر رہ رہے ہیں، ٹینٹ سٹی میں رہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ مضافات کے جو سکولز وغیرہ ہیں، جو بلڈنگز ہیں، وہاں پر پناہ لی ہوئی ہے لوگوں نے. سو ان کے لیے مدد جو ہے وہ حکومت کی جانب سے زاہد صاحب کے مطابق نہیں پہنچی. کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، بجلی کا انتظام، یہ سارے وہ ضروریات ہیں جو کہ اس وقت وہاں پر لوگوں کی ضروریات ہیں اور جو کہ پوری نہیں ہو رہی ہیں. سو ایزی پیسہ کا نمبر اور یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے شیئر کی ہوئی ہیں. جو لوگ مدد کرنا چاہیں اس چیز کو قربانی ضرور جانیے گا. لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ بھائی فلاں لوگوں نے، فلاں علاقے کے لوگوں نے کیا قربانی دی ہے، کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے. تو جی فلاں علاقے کے لوگوں نے یہ قربانی دی ہے، اپنا گھر چھوڑا ہے، اپنے گھر سے وہ نکلے ہیں، اور اس کو قربانی جانیے. ہر شخص جو ہے نا، پٹھانوں میں ایک بات ہے، آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ اکثر سیلیبریٹیز اور جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ اکثر کچھ عرصے بعد خان ہو جاتے ہیں. ہر شخص اپنے نام کے ساتھ خان لگا لیتا ہے. یہ ٹرینڈ ہے پاکستان میں، بڑا لوگوں کو اس چیز کا شوق ہے کہ لوگ خان لگا لیتے ہیں. تو خان جو ہے نا، اس خان ورڈ کی امپیکٹ کو سمجھیے. پشتونوں کے لیے، ہمارے لیے خان جو ہے وہ، بلکہ آپ کے لیے اور زیادہ آسان اگر میں مثال دے دوں تو جو چودھری ہوتا ہے نا علاقے کا، ویسے ہی پٹھانوں میں، پشتونوں میں خان ہوتا ہے علاقے کا. تو خان اور چودھری ایک ہی چیز ہے، الگ الگ زبانوں میں لفظ الگ الگ ہیں بس. تو وہ جو خان ہے، اس خان کی تمام اداروں کو بھی چاہیے، صوبائی حکومت کو بھی چاہیے کہ ہر شخص اپنے گھر کا، اپنے علاقے کا خان ہوتا ہے. تو ان کی عزت، ان کا وقار، ان کا احترام، یہ ہم پر لازم و ملزوم ہے. وہ لوگ اگر اپنے گھروں سے بے گھر ہیں، اس وجہ سے ہیں کہ وہ یہ قربانی دے رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی آگ وہاں پر جو آپریشن چل رہا ہے یہ دیگر ملک میں نہ پھیلے، اس لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑ کے اس چیز کو ترجیح دی ہے کہ وہ اپنا گھر سے دربدر ہو جائیں لیکن کسی اور کو نہ ہونا پڑے. تو اس وجہ سے ان کی عزت اور احترام ہم پر اور زیادہ لازم ہو جاتا ہے. تو ان کے ساتھ ایک عزت دار رویہ روا رکھیں. یہ کوئی بھیکاری یا اس قسم کے لوگ نہیں ہیں، ان کے اپنے گھر ہیں، ان کے اپنے کاروبار ہیں. یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنے صرف علاقے چھوڑنے پر مجبور تھے اس آپریشن کی وجہ سے، اور یہ عنقریب انشاءاللہ بڑی جلدی واپس اپنے علاقوں میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ وہاں پر سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو ان کی ضروریات ہیں، ایزی پیسہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنے طور پر وہاں کسی شخص کو جانتا ہے اور ان کی مدد کے تحت ان کے تھرو ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، کھانا بھجوائیں، ان کے لیے دیگر جو اشیاء خورد و نوش ہیں وہ بھجوائیں. اور باقی ہم حکومت سے بھی التجا کریں گے کہ حکومت سے جتنے بھی ادارے ہیں ان سے کہ ان لوگوں کے ساتھ ایک عزت دار رویہ روا رکھا جائے. یہ لوگ بھی اپنے علاقے کے خان ہیں. جیسے پنجاب میں چودھری ہوتا ہے اپنے علاقے کا، ویسے ہی یہ سارے لوگ بھی اپنے علاقے کے خان ہیں. سو جو خان لگانے کے شوق والے لوگ ہیں ہمارے یہاں، ان کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے آواز اٹھائیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی مدد کے لیے آگے آئیں. یہ وہ مومنٹس ہیں جو کہ ہمیں اس سال
جب ہم جشن آزادی منا رہے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو اپنے ان تھاٹس میں، اپنی دعاؤں میں اور اپنی سپورٹ میں ضرور شامل رکھنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا بھی یہی مقصد تھا، یہی مطلب تھا۔ جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت بھی لوگوں نے نقل مکانی کی تھی، اور آج جب پاکستان اتنے عرصے بعد چل رہا ہے تو اس وقت بھی لوگ اپنے کچھ گھروں سے دربدر ہوئے ہیں پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے۔ سو ان کی قدر کرنا بھی ہمارے اوپر جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک لازم چیز آپ سمجھے۔ اسی کے ساتھ اس سیشن سے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔